اخلاص عمل کی پہچان۔ اللہ کے لیے کیا گیا عمل ہی قبول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم روحانی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص وہ خزانہ ہے جس کے بغیر عبادت، صدقہ، تلاوت، ذکر اور نیک اعمال اپنی حقیقی روح کھو دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اخلاص والا عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ عمل جو صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے کیا جائے اور بندہ یہ پسند نہ کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ یہ مختصر جواب اخلاص کی مکمل تعریف بیان کر دیتا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے ہر نیک عمل صرف اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے کرنا۔ نماز اس لیے نہ پڑھی جائے کہ لوگ نمازی کہیں، صدقہ اس لیے نہ دیا جائے کہ لوگ سخی کہیں، علم اس لیے نہ حاصل کیا جائے کہ لوگ عالم کہیں، بلکہ ہر عمل کا مقصد صرف اللہ تعالی کی رضا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ ریاکاری کا خطرہ۔ اخلاص کا سب سے بڑا دشمن ریاکاری ہے۔ ریاکاری وہ بیماری ہے جس میں انسان نیکی اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ ریاکار تعریف چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، لیکن مخلص بندہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک قرار دیا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ مخلص لوگوں کی نشانیاں مخلص بندے کی چند نشانیاں ہیں۔ تنہائی اور مجمع میں ایک جیسا رہتا ہے، نیکی کر کے بھول جاتا ہے، تعریف سن کر خوشی میں مبتلا نہیں ہوتا، تنقید سن کر نیکی نہیں چھوڑتا، ہر حال میں اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اخلاص کے فوائد۔ اخلاص کے بے شمار فوائد ہیں۔ اعمال کی قبولیت، دل کا سکون، اللہ کی محبت، دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی معافی۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ریاکاری، غرور اور شہرت کی محبت سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں ہر عمل صرف تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔